أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی پہلی آیت کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. سورہ مائدہ یہ قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے تو 5ویں سورت ہے، لیکن یہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آخری سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. فتح مکہ کے موقع پر بھی نازل ہوا اس کا کچھ حصہ. اس لیے اس سورہ مائدہ میں جو احکام آ گئے وہ پھر منسوخ نہیں ہوئے، تبدیل نہیں ہوئے. اس لیے بڑی اہم سورت ہے. اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اے ایمان والو، تم اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور جو ابھی تم پر آیت تلاوت کی جائیں گے وہ تم پر حرام ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے شکار کرنا حلال نہیں ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک تو ہمیں یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. اس عقد، عقود یہ جمع ہے عقد کی. عقد کہتے ہیں کوئی وعدہ، کوئی معاہدہ، کوئی معاملہ. ایک انسان صرف وعدہ کرتا ہے تو وہ بھی ایک بات کو پختہ کر دیتا ہے. عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا. یہ انسان اس سے وعدہ کرتا ہے تو وہ پکی بات ہو جاتی ہے، اسے پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے. یہ انسان کسی سے معاہدہ کرتا ہے. معاہدہ یہ باب مفاعلہ ہے، اس میں دونوں طرف سے عہد کیا جاتا ہے. جیسے آپ حضرات کاروبار کے اندر ایک خریدار ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک مال لینے والا، ایک مال دینے والا، تو دونوں آپس میں کچھ شرائط پر معاہدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں. کوئی آپ پلاٹ خریدنے لگے ہیں، کوئی آپ مکان خریدنے لگے ہیں، تو بیچنے والا، خریدنے والا آپس میں کچھ باتیں طے کرتا ہے. اتنا پیسہ آپ دوں گا، اتنا بعد میں دوں گا، اتنا اس طرح دوں گا، یوں کروں گا. تو یہ جتنا کچھ طے کرتا ہے یہ سب معاہدہ ہے، یہ عقود میں شامل ہے. یہ انسان کہیں پڑھنے کے لیے داخلہ لیتا ہے، ایڈمیشن لیا، سائن کرتا ہے، دستخط کرتا ہے ایک فارم پر. اس فارم کے اندر کچھ شرائط لکھی ہوتی ہیں. یہ انسان اب اس کا پابند ہو گیا.
یہ انسان کسی بینک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کسی اسلامی بینک کے اندر، غیر سودی بینک کے اندر جا کر اکاؤنٹ کھولتا ہے، وہ فارم دیتے ہیں 100% حضرات بغیر پڑھے دستخط کرتے، وہ کہتے ہیں یہاں دستخط کر دیں، یہاں کر دیں، یہاں کر دیں، یہاں کر دیں، میں دستخط کر کے آ جاتا۔ آیت ذہن میں نہیں ہوتی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے معاملات کو، اپنے عقود کو، اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پورا کیا کریں؟ یہ جو اسلامی بینک ہوتے ہیں جن کے فارموں پر انسان دستخط کرتا ہے، اس میں ایک تو یہ کہ باریک باریک لکھا ہوتا ہے، بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، باریک باریک پڑھا ہی نہیں جاتا، اور اتنا وقت بھی کہاں ہے پڑھنے کا۔ اور اگر یہ موٹا موٹا لکھا ہو اور اردو میں لکھا ہو، صرف یہ شرائط جس پر یہ دستخط کر کے بندہ آیا ہے، اگر ان شرائط کو اردو میں لکھا ہو اور یہ بندہ اس کو آپ 1-2 دن دے دیں اور کہیں کہ پڑھ کر آنا پھر اس پر دستخط کرنا، آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا، تو یہ 3 راتیں سوئے گا نہیں۔ ان شرائط کو پڑھنے کے بعد یہ سوئے گا نہیں، اکاؤنٹ کھولنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایسی شرائط ہیں اس میں، سوئے گا نہیں، یہ اس کو نیند نہیں آئے گی، ایسی سخت شرائط ہے اس کے اندر، ایسی حلال نہیں ہو جاتا۔ یہ نہیں کہ سود کو حلال کر دیا، جی نہیں، اس میں مضاربہ ہے، اس میں مشارکہ ہے، اس میں اجارہ ہے، اس میں سخت شرائط ہیں۔ اگر بینک نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا پیسہ ڈوب گیا، دنیا کی کسی عدالت میں آپ چیلنج نہیں کر سکتے، کہیں نہیں جا سکتے، لکھ کر آپ نے دے دیا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا بندہ سوئے گا نہیں اگر اس کو یہ آ جائے کہ میں نے کیا معاہدہ کیا ہے۔ آج بس اوقات لوگ کاروباری معاہدہ کرتے ہیں، اور جب معاہدے ہو جاتے ہیں ملکوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، جب عمل کا وقت آتا ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی قرآن حدیث ہے، ہم نے لکھا ہے نا آپس میں، کیا ہو گیا؟ قرآن حدیث تھوڑے ٹھیک ہے، معاہدہ کا لکھ دیا ہے جی یہ قرآن حدیث ہے، یہ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، معاہدات کو پورا کرو۔ یہ وہ آیت کا حصہ ہے جس پر آج دہریہ اور کافر ملک اس آیت کے اس حصے پر عمل کر کے آج دنیا کے سامنے اپنی تجارت پر، اپنے بزنس پر، اپنے فلاح پر کھڑے ہوئے اپنے پاؤں پر، کہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ لکیر کے فقیر ہے، جو لکھا ہے جی ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہے تو پورا کرنا ہی کرنا۔ آج وہ بندے، ہاں ٹھیک ہے آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تبدیل کر دیں، باہمی مشورہ کر کے لکھا گیا تو بس ٹھیک ہے پھر تبدیل کرنا ہے کر لیں، لیکن کرنا پڑے گا آپ کو، یہ یہاں پہ معاہدہ کیا ہے۔ اور وہاں ان ملکوں کے اندر یہاں کے جو بندے جاتے ہیں وہ بھی بندہ بن کے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس معاہدے پر عمل نہیں ہوگا تو پھر کچھ اور ہوگا۔ یہاں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں، نہ کرو جی کیا پرواہ، معاہدہ ہوتا ہی اس لیے کہ عمل نہ کیا جائے اس پر، اس کو رکھو اندر لاکر کے اندر، تجوری میں بند کر کے رکھو۔ ہاں جی اب بات کریں آپ کیا کرنی ہے، اللہ کے بندے جو لکھا ہے اس پر بات کرو، اس پر بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یہی حال شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے۔ نکاح پڑھانے والا بھی مولانا صاحب وہ بھی بولتے، یوں ہی بولتے، میں نے فلاں بنت فلاں جس کا حق مہر اتنا ہے معجل عند الطلب، میں نے آپ کے نکاح میں دی، اور پھر وہ نکاح میں بھی بتاتے ہیں 50,000 1 لاکھ،
وہ بھی کہتا ہے میں نے قبول کیا. اور جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں لڑکی والوں سے, لڑکے والوں, ہاں جی کتنا حق مہر لکھیں؟ تو بات بڑے کھلے دل کو ہے, جتنے مرضی لکھو جی. ایک اور پیچھے سے بولتا ہے دینا کس نے؟ ہاں لکھ دو جتنا لکھ دو. یعنی معاہدہ ہو رہا ہے, عقد ہو رہا ہے, عقد نکاح ہو رہا ہے, اور نیت یہ کہ دینا کس نے؟ اللہ اس نکاح میں برکت ڈالے گا, اللہ اس نکاح میں خیر ڈالے گا, کہ بعد میں لڑائیاں نہیں ہوں گی, فتنہ نہیں ہوگا, گھر نہیں اجڑے گا. کاش کہ اس عقد پر عمل کرتا. میں نے عرض کیا کہ یہ انسان آج معاشرے کے اندر کسی عقد پر, کسی معاملے پر, کسی معاہدے پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے ادارے کے اندر جہاں رہتا ہے, اپنے گھر کے اندر کوئی معاہدہ کرے, کوئی وعدہ کرے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہاں تک کہ ایک گزارش ہے بڑے ادب سے, اگر چھوٹے نابالغ بچوں سے بھی کوئی وعدہ کرے نا اسے پورا کرے. آغاز یہاں سے ہوگا. اور اگر ابا جی نے اب تک 8-10 سال کا بچہ ہو گیا اور اب تک پتہ نہیں کتنے 20 ہزاروں وعدے کیے ہوں گے, لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. غور سے سنیے گا, ہر وعدہ اس کے نامہ اعمال میں جسے پورا نہیں کیا گیا وہ گناہ لکھا گیا ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بتائی. ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے اپنی بچی کو بلایا, تعال ہونا روتے کی شے, ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. تعال ہونا روتے کی شے, ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خاتون سے کہا تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے؟ خاتون نے کہا جی یا رسول اللہ میرے پاس یہ کھجور تھی میں دینا چاہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس یہ چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا, تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. دیکھو میری بات مانو تو میں چاکلیٹ دوں گا, دیکھو یوں کرو آئس کریم کھلاؤں گا. وہ شروع میں بچے کہتے ہیں وہ ابو جی آپ نے وہ کہا تھا آئس کریم کا, اور ٹھیک ہے کھلا دوں. پھر تھوڑی دیر بعد کہہ دیتا ہے ابو جی وہ آپ نے وعدہ کیا تھا میں پاس ہو گیا تو پھر آپ کو یوں یہ میں چیز لے کے دوں گا. وہ ٹھیک ہے وہ وعدہ کیا تھا بس ٹھیک ہے ہو جائے گا. 1 2 3 10 20 پتہ نہیں کتنے وعدے. ہم بچوں کو بیالوجی پڑھاتے ہیں, بیالوجی علم حیاتیات. ہم بچوں کو زوالوجی پڑھاتے ہیں, سائیکالوجی پڑھاتے ہیں, یہ علوم ہے بڑے بڑے. لیکن جو باتیں میں کر رہا ہوں نا کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ وعدے کر کے ان کو ٹرکھاتے ہیں تو وہ ان کو اور ایک اور علم پڑھا رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں ٹرکالوجی. ٹرکالوجی یہ بڑے ہو کر بھی پھر کرتا ہے, کسی سیٹ پر بھی بیٹھ جائے گا, کسی عہدے پر بھی بیٹھ جائے گا, تب بھی یہ ٹرکالوجی کرے گا. جی میرا کام کر دیں, ٹھیک ہے آپ آ جائیں کل ہو جائے گا آپ کا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کل کام. جی میں نے آپ کو کپڑے سینے کے لیے دیے ہیں, یہ کپڑے مجھے مل جائیں گے 2 دن بعد 3 دن. جی آپ آ جائیں بس 3 دن بعد آپ کو کپڑے مل جائیں گے. چکر لگاتے رہیں آپ, مل جائیں گے کپڑے. آپ معاملہ ہے جناب جسے ہم آج معاشرے میں عقد سمجھتے ہی نہیں. اور اگر کاش اگر بچے کو یہ پتا ہو کہ میرے ابا جی میری ماں مجھ سے جو وعدہ کرتی ہے وہ پورا کرتی, کاش انشاءاللہ یہ جب بچہ جوان ہوگا کسی سیٹ کسی عہدے پر بیٹھے گا اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ وعدے کو پورا بھی کیا کرتی.
جو کسی سے عقد کیا جائے، معاہدہ کیا جائے، اسے پورا بھی کر دیں۔ اسی طرح یہ شوہر بیوی سے شادی کے بعد سے لے کے اب تک کتنی مرتبہ کتنے وعدے کر چکا، ہر وعدہ بیوی کے ساتھ عقد ہے۔ جی ہاں، ہر وعدہ بیوی کے ساتھ عقد ہے۔ یہ انسان کتنا غافل ہو گیا، بلکہ دوستوں کو سمجھاتے بھی ہیں شادی کے بعد زیادہ نا اس کی بات کو مانا کرو، جو بات کہہ رہی وہ پوری کرنی، وہ قرآن حدیث تھوڑے بس ٹھیک ہے، بیوی کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیا کرو بیوی کو، اللہ کے بندے بیوی کی اہمیت نہیں ہے، یہ عقد کیا ہوئی ہے جو آپ نے منہ سے نکالا تھا، بیوی سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کرو۔ نہیں ہوتا بالفرض کسی وجہ سے وعدہ، بچے سے وعدہ پورا نہیں ہوتا، نہیں ہو پاتا کسی بھی وجہ سے، معذرت کر لیجیے، معذرت کر لیجیے تاکہ وہ ذمے سے دھل جائے، بیٹا اس وقت یہ ابھی میں فی الحال آپ کوئی چیز نہیں لے کے دے سکتا، معذرت کر لیجیے، پھر کسی موقع پر بیٹا ابھی نہیں، لیکن اس کا مزاج بن جائے گا۔ کاش کہ ایک بیوی ایک شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ شوہر میرا ایسا ہے جو وعدہ کرتا پورا کرتا، وہ تو کرتا ہی نہیں، وعدہ کرے تو پورا کرتا، ایک وعدہ نہیں ہے جو اس نے پورا نہ کیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ بات ہوئی جناب، آج انسان کو اس آیت کے اس حصے پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو زندگی میں معاہدے کیے ہیں مختلف قبیلوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے معاہدے کیے ہیں، عیسائی قبیلوں سے مدینہ منورہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہودی قبیلوں سے معاہدے کیے ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ، مشرکین مکہ سے معاہدے کیے، صلح حدیبیہ، اور یہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کے قبیلوں سے جو معاہدہ کیا، جو سب سے بڑا معاہدہ کہلاتا ہے، میثاق مدینہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی یہ نہیں کہہ سکا، اور اب بھی جو کافر یہودی آج بھی ان معاہدات کی بڑی تشریح کرتے ہیں، بڑے باریک بینی میں جاتے ہیں، ایک بات ثابت نہیں کر سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جناب دشمن نہیں کہہ سکا، بلکہ صلح حدیبیہ کی مخالفت اور اس کی شرائط کو توڑا ہی انہوں نے مشرکین مکہ نے، وہی فتح مکہ کا سبب بن گیا۔ آج یہ مسلمان غیر ملکوں کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کی پاسداری کرے گا، یہ دین کی دعوت ہوگی، یہ اسلام کی دعوت ہوگی، یہ مسلمان ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور یہی معاملات کی صفائی دیکھ کر جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو عرب تاجر جو کہ وہاں سے نکلتے تھے عرب ممالک سے اور ہندوستان تک آتے تھے، ہند تک آتے تھے، اور یہاں سے خوشبوئیں، گرم مسالے، یہ چیزیں لے کر جاتے تھے واپس، مہینوں سفر ہوتا تھا۔ راستے میں جس جس ملک کے پاس سے یہ بحری جہاز گزرتے تھے، ان کی کشتیاں گزرتی تھیں، معاملات کرتے تھے، وہ لوگ ان کے معاملات کو، ان کے معاہدوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس لیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غیروں سے بھی، کافروں سے بھی معاہدے کیے ہوئے ہوں،
اگر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں تو ان کو پورا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان اصولوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو مکمل دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ کوئی امت مسلمہ میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے. یا اللہ کوئی امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے. یا اللہ رزق میں برکت نصیب فرما دے. اے اللہ سب کو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما، برکت والی، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما. ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.